الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو اہل جنت کی علامات تھی ان کا بیان چل رہا تھا۔ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، جہلا سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، راتوں میں تہجد میں سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، اللہ سے جہنم کی پناہ، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 67 میں فرمایا والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ درمیان میں ہوتا ہے، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں جہاں بھی خرچ کریں۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے یہ پابندی تو لگائی ہے کہ کہاں خرچ کرنا جائز ہے، کہاں جائز نہیں، لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنا خرچ کرنا جائز اور کتنا ناجائز ہے، حالانکہ یہ بھی تعلیمات شریعت میں موجود ہیں۔ حرام کاموں پہ خرچ کرنا تو بالکل ہی حرام ہے، جائز کاموں پہ خرچ کرنے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اگر آپ نے اعتدال سے تجاوز کیا تو اسراف کرنے والوں میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جنت کی فہرست سے باہر نکل جائیں گے۔ اب اسراف کہتے کسے ہیں، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پہ آپ کسی کی دعوت میں جائیں، بہت پرتکلف دعوت ہو، لوگ کہتے ہیں اسراف کر رہی، 10 قسم کی ڈشیں تیار کی ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو ولیموں پہ اتنے خرچ کیا جاتا ہے یہ اسراف ہے، کیا ضرورت تھی، 2 تمبو لگا کے بھی تو شادی ہو سکتی تھی، پورا ہال بک کرانے کی ضرورت کیا تھی۔ تو ایسے لوگوں کی رائے سے ہم پورے طور پر متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں اسراف کی تعریف، اسراف کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ 2 لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ تبذیر کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین بھی شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ دونوں عمل حرام ہیں اور ان دونوں کا تعلق خرچ کرنے سے ہے۔ اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں۔ تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ نے کیبل لگوا لی گھر میں، آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ گناہوں پہ خرچ کر رہے ہیں اسے، یہ تبذیر ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ بارات کے کھانوں میں پیسہ اڑایا، بارات خرچ کرنے کا محل ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کئی دفعہ بیانات، لڑکی کے والد جو کھانا کھلاتے ہیں یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام میں ایسی بے شرمی کا کوئی تصور نہیں۔ ایک بیان بھی ہے میرا بارات کا بائیکاٹ، وہ بھی سن لیجئے۔ جو ہندو بنیا گندے کام کرتا رہا ہے، مسلمان بھی وہی گندی رسمیں اس سے لے کے آئے ہیں۔ لڑکی کی شادی پہ سارا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، جو بننے والا شوہر ہے،
لڑکے والوں کے ذمے ہے، لڑکی والوں کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، 4 ہی بیٹیاں تھیں، ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال، لیکن جب خود شادی کی 11 شادیاں کی ہیں، ہر شادی پہ ولیمہ کیا ہے کہ لڑکے والے تھے۔ صحابہ میں جب کسی کا نکاح ہوتا لڑکے کو ترغیب دیتے، ولیمہ کرو، اولم ولو بشاتن، ایک دمبا ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو، ولیمہ ضرور کرو۔ آج تک لڑکی والوں کو آپ نے کبھی ترغیب نہیں دی ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا، تم نے کتنا کھانا کھلایا۔ آج بھی وہ لوگ جو انگریزوں کے تسلط سے آزاد رہے ہیں، جن پہ انگریزوں نے زیادہ عرصہ حکومت نہیں کی یا ہندوؤں کے ساتھ اختلاط نہیں ہوا، ان میں نہ بارات کی رسم ہے، نہ جہیز کی رسم ہے، نہ شادی کے موقع پہ کھانا کھلانے کی رسم ہے۔ میرے پاس لوگوں کا فون آتا ہے کہ فلاں شادی ہال میں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہے، ہمارے لیے جانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو بالکل شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ لڑکی والوں کے لیے علیحدہ، لڑکیوں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام پردے میں، مردوں کے لیے علیحدہ انتظام، کوئی موسیقی بھی نہیں ہے، بالکل شریعت کے مطابق۔ میں ان سے کہتا ہوں پہلے یہ تو پوچھ لو کہ لڑکی والوں کے لیے کھانا کھلانا، بارات کرنا، یہ بھی شریعت کے مطابق ہے؟ خود یہ کام بذات خود شریعت اس کو بھی صحیح سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی؟ یہ کہاں سے نکالی ہے بدعت؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اسلام کبھی غیر فطری کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے جہاں بھی کوئی احکام دیا نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس دن لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے وہ دن لڑکی کے باپ، ماں اور بھائیوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن نہیں ہوتا، غم کا دن ہوتا ہے۔ خوشی اس اعتبار سے ہوتی، عقلی خوشی جسے کہتے ہیں کہ چلو بہرحال ایک نہ ایک دن جانا تھا، اس نے اچھی جگہ اس کا رشتہ ہو گیا۔ اس کی مثال ہے جیسے آپ کا بیٹا جس دن امریکہ جا رہا ہو، اس دن تو آپ غمزدہ ہوں گے اگر آپ کو بیٹے سے معاملہ تھا، یہ تو 10 سال کے لیے جا رہا ہے۔ جس دن امریکہ سے واپس آ رہا ہوگا اس دن تو آپ مٹھائیاں کھلائیں گے کہ آج میرا بیٹا آ رہا۔ جس دن جا رہا ہوگا روتے ہوئے رخصت کریں گے، آنکھوں پہ آنسو جاری ہوں گے، کئی دن تک نیند نہیں آئے گی۔ دوست جا رہا ہوتا ہے نا انسان کا دوست، تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، میرا دوست امریکہ چلا گیا۔ خوشی بھی ہوتی ہے کہ دوست کا مستقبل بن گیا، لیکن یہ خوشی دلی نہیں ہوتی، عقل کی۔ عقل کی خوشی اور دل کی خوشی میں فرق ہے۔ عقل کا مطلب عقل تو مطمئن ہوتی ہے، لیکن دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، لوگ سوتے نہیں کئی دنوں تک، یار دوست بچھڑ گیا، بھائی چلا گیا۔ جس گھر سے لڑکی رخصت ہوتی ہے وہ دن باپ کے لیے، جس باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں پالا ہو اور زندگی بھر اس کو کھلایا پلایا ہو، اگر باپ کو بیٹی سے محبت ہے، نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے، جان چھوڑی، کم وقت نکلی یہاں سے، سارا دن موبائل پہ لگی رہتی تھی، اچھا ہے اس سے تو جہاں آج کل تو سسٹم یہ چل رہا ہے، باپ تنگ آیا ہوا ہے اپنی بیٹیوں سے، موبائل، میرے کم وقت کی، میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کم وقت کی شادی کروا دو حضرت کسی طریقے سے تاکہ یہ چکروں سے میری جان چھوٹے۔ لیکن ایک نارمل اگر حالات ہوں گے تو باپ بیٹی کے مستقبل کی خاطر نکاح تو کرتا ہے اس کا، لیکن چاہت یہی ہوتی ہے کہ کاش میرے ساتھ ہی رہتی ہے، ہمیشہ میرے گھر کو آباد رکھتی ہے۔ تو اس موقع پر باپ کے لیے یہ دن غم کا ہوتا ہے، وہ پبلک کو جمع کر کے مرغے کھلائے، کھانا کھلائے، یہ بے شرمی کی بات ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے۔ غیرت کے کیسے خلاف ہے خود ہی سوچ لیں، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ اظہار نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایک ضرورت تھی میری کہ ہر بچی جب جوان ہوتی ہے تو وہ کسی اور کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے گھر جانے کے لیے ہوتی ہے، باپ کے گھر کوئی لڑکی نہیں رہتی، اب اس کا گھر بسانا ہے، جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرنا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اسے بینڈ بجانے اور ڈھول ڈھمکے کرنے اور مٹھائیاں کھلانے، یہ عمل باپ کے لیے، میری بچی کی آج رخصت کی، آپ مٹھائی کھائیں، آپ جناب بڑی ضرور تشریف لائیے گا، تو کیوں بول رہا بھائی تشریف لائیے گا،
تیری تو جو جس کی امانت ہے اس کو حوالے کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے. اس میں نہ شور شرابی کی ضرورت، نہ اعلان کی ضرورت، نہ دھوم دھڑکے کی ضرورت. ایک امانت تھی، آج میں وہ امانت جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر دوں گا، اللہ نے میرے ذمہ لگایا، بس ختم. دھوم دھڑکے وہ کرے جس کے گھر جا رہی ہے، وہ دلی طور پہ بھی، عقلی بھی خوش اور دلی طور پہ بھی خوش کہ بیٹا گھر سے رخصت نہیں ہوتا. بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی ماں بھی خوش، بیٹے کا وقتی خوشی ہوتی ہے، ورنہ ماں کو بہو کے بعد پھر جو ہوتی ہے لڑائیاں نکل گئی. لیکن بیٹے کی ماں بھی خوش، بیٹے کا باپ بھی خوش، خود بیٹا بھی خوش. اسے پتا ہے آج میرے گھر میں کوئی فرد آ رہا ہے میری خدمت کے لیے، میرے خاندان کو آباد کرنے کے لیے. شریعت نے اسے کہا کہ تم ڈھول بھی بجاؤ، نکاح میں ڈھول بجانے کی اجازت دے دی اس کو، تاکہ اعلان ہو اور پتہ چلے میت نہیں ہے تو شادی ہو رہی ہے. اتنی خوش کی شادی بھی نہیں ہے جتنے آج کل ہم لوگ اس کے قائل ہو گئے ہیں بالکل ہی ایک دم جیسے. تو ڈھول دھماکے کی تھوڑے بہت اجازت ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پھر وہ اپنے اس سے آپے سے باہر آ جاتے ہیں. ورنہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح اعلان کرو ولو بالدف، ڈھول بجاؤ اس میں بے شک. صحابہ کے زمانے میں نکاح ہوتا تو دف بجتا تھا. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ لڑکے والے. وہ کمرہ بھی سجائیں، وہ ڈھول ڈھمکے سے ہو رہا تو شرعی ڈھول ہے. آج کل تو اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ وہ ڈھول جب بجتا ہے تو پھر وہ یعنی اپنے آپے سے باہر آ جاتے ہیں لوگ، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں بجاؤ تو اچھا. لیکن بہرحال اگر کوئی ڈھم ڈماڈم تھوڑا سا بجا دے تو بھی ٹھیک. اور اسے نبی نے حکم دیا کہ ولیمہ بھی کرو. اس کے لیے یہ سارے کام آسان ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے لیے آسان ہے. ان کے گھر میں بہت زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے، دلہن آ رہی ہے اس کے گھر میں، اور ویسے بھی بڑا خوش ہوتا ہے. ہر ایک کو بتا رہا ہوتا ہے بھائی شادی ہو گئی ماشاء اللہ. بالکل میں شادی شدہ ہو گیا تو بڑا خوش. ایک ہفتے تک دولہا اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے بعد آہستہ آہستہ بیچارہ پہلے موٹا ہوتا ہے، 6 مہینے دونوں کو دیکھا کیسے موٹے ہوتے ہیں خوشی سے. اس کے بعد جو پھر دبلے ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ قبر میں جا کے ہی ختم ہوتا ہے اس سے پہلے. لیکن بہرحال یہ تو ایک یعنی آج کل کا حالات ہے، ورنہ نکاح رکھا تو خوش ہونے کے لیے گیا ہے. وہ جناب ولیمہ بھی کرے، دھوم دھڑکا بھی کرے، چھوارے بھی کھلائے، اور جس لڑکی کو اپنے گھر میں لا رہا ہے چونکہ کسی کی امانت، اپنی امانت لے کے آ رہے ہیں نا، اپنی چیز ہے، تو سارا انتظام وہی کرے. عجیب بات ہے، لڑکی کے باپ اور ماں اپنی بچی کے لیے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی کا والد اپنے ہونے والے داماد سے کہہ دے کہ تمہاری امانت ہے، میری بیٹی تمہاری امانت ہے، میرا کام ہے اسے تمہارے حوالے کر دینا نکاح پڑا، یہ کام میں کر دوں گا، تمہارے گھر تک چھوڑنے بھی آ جاؤں گا. اب اسے سول کپڑوں میں اپنے گھر لے کے جاؤ یا 25,000 کا جوڑا بنا کے اس کو دلہن بنا کے لے کے جاؤ، تمہاری امانت ہے. تم جیسا اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتے ہو ویسا بنا دو، یہ میری ذمہ داری. میں ایک ڈھیلا اس پہ خرچ نہیں کروں گا، ایک ڈھیلا خرچ نہیں. بے شرمی کی بات ہے. میں کہتا ہوں باپ کا اپنے پیسوں سے اپنی بیٹی کو تیار کرنا اس موقع پر، اگرچہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں بعض دفعہ کھری باتوں کا عادی ہوں. خدا کی قسم مجھے یہ بے شرمی لگتی ہے. ہمارے معاشرے میں سب کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے. باپ کیوں خرچ کرے؟ وہ کیوں اپنی بیٹی کو دلہن بنائے؟ جس کی بیوی ہے، جو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، وہ لے جائے اس کو بیوٹی پارلر. وہ کہتے ہیں میں خرچہ دے رہا ہوں، میرے گھر سے میری ماں بہن آ رہی ہیں، اس کو لے جائیں گے بیوٹی پارلر میں. میں چاہتا ہوں میرے جب دلہن سے ملاقات ہو تو وہ اچھے جوڑے میں ہو، اچھے لباس میں. ٹھیک ہے، وہ کرے. باپ کس بات کے پیسے دے رہے ہیں؟ وہ تو دے رہا ہے، اپنی بیٹی دے رہا ہے. تو اب آپ کی مرضی، آپ اپنی دلہن چاہے بس صورت دیکھنا چاہیں تو ایسے ہی لے آئیں. اگر چاہتے ہیں کہ نہیں جناب خاندان کی خواتین بھی آئیں گی میرے دلہن کو دیکھنے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں ذرا اچھا اثر پڑے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جوڑا ذرا 20-25 ہزار کا ہونا چاہیے، اور گلے میں زیور ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اب یہ ساری چیزیں آپ کی عزت کا سوال ہے تو آپ دے دیں، سونا بھی پہنا دیں. آپ جناب اس کو 25, 40, 50 ہزار کا جوڑا بھی پہنا دیں، آپ کی مرضی. باپ کا یہ کام، بولو بھائی، نہیں بول رہے میرا خیال. باپ کا یہ کام نہ باپ کا ہے نہ بھائیوں کا ہے. بھائیوں کو چاہیے جب اپنی شادی کریں گے تو اپنی دلہن کو جتنا چاہیں سجوا دیں. بھائیوں کا کام تھوڑی ہے کہ اپنی بہن کو سجائیں بیوٹی پارلر میں لے جا کے یا پیسے دیں. بے شرمی کی بات ہے، خدا کی قسم بے غیرتی کی بات ہے. لیکن آج یہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم صدیوں سے اسی طرز عمل میں مبتلا ہیں، صدیوں سے.
اس لیے ایک بھیلا بھی لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی بیٹی پہ خرچ کرے. ایک بھیلا. آج قبائلی علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں، قبائلی علاقوں میں جہاں ہندوؤں کا کبھی تسلط نہیں رہا، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہن کی شادی یا بیٹی کی شادی پہ 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کرتے. 1 ٹکا. ان کے ہاں رسم یہ ہے جو 1400 سال سے جو یعنی اسلامی رسم چلتی آ رہی ہے. وہ رسم کیا ہے؟ کیونکہ وہاں انگریز نہیں آیا تھا، مار کھا کے گیا ہے وہاں سے انگریز. جہاں انگریز پہنچے گا، جہاں ہندو پہنچے گا، وہاں گند بھی آئے گا. لازم انگریزوں کے یہاں تو اب یہ دہیج ویز ہی ختم ہو گیا، شادی ختم ہو گئی ہے ان کے یہاں تو بیچاروں کے یہاں. لیکن ہندوؤں کے یہاں نکاح کا رواج ہے. مگر ہندوؤں کے یہاں بیٹی ایک عذاب جان اور وبال جان کا دوسرا نام ہے. کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے نا ہندوؤں کے یہاں، وہ کہتے ہیں میں گولی مار کے خودکشی کر لوں، یہ زیادہ آسان ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے پٹھانوں کے یہاں؟ میں نے خود ان سے پوچھا، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کسی کے یہاں سے رشتہ آتا ہے نا بیٹی یا بہن کا، لڑکی کا والد اس سے ملتا ہے، دیکھتا ہے اگر یہ میری بیٹی کے لیے سوٹیبل ہے، ہاں کر دی. ہاں کرنے کے فوراً بعد نکاح پڑھاتے ہیں. وہ لوگ منگنیوں کا رواج نہیں ہے. منگنیوں کا نہیں ہے کہ منگیتر ہو گئی تو فون آ رہے ہیں، تو وہ فون وہ نہیں، چماٹ صحیح ہے نا، ڈھگیا ہوں گولی سے مار دیں گے. یہ منگیتر کچھ نہیں ہوتا. نکاح کرو، پسند آ گیا نکاح کرو. نکاح کرنے کے بعد کہتے ہیں تمہاری امانت ہے ہمارے گھر میں. مہر طے کرتے ہیں تگڑا. اس مہر میں وہ یہ دیکھتے ہیں اتنا مہر ہونا چاہیے کہ اس میں ہم بچی کا سامان بھی تیار کر دیں، بستر وغیرہ. وہ پہلے کیش رقم لے لیتے ہیں، کنگال لیتے ہیں اس کو، اور جو بھی بتا دیں آپ کو سونا چاہیے کیا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں آپ نے جس دن مہر ادا کر دیا آپ کی امانت ہے، اسی دن آپ لے جائیں. اور بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ مہر بعد میں ادا کیا جاتا ہے. لیکن باپ اور بھائیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. کہتے ہیں یہ بچی آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی امانت ہے، جب چاہیں آپ رخصتی کر کے لے جائیں. باپ نہ مسجدوں میں اعلان کرواتا ہے، نہ بھائی اعلان کرواتے ہیں، نہ بارات، کچھ بھی نہیں. لڑکے والے آئیں گے، لڑکا آتا ہے اپنی والدہ کو لے کے، اپنی 2-4 بہنوں بھابھیوں کو لے کے آیا. بیٹھتا نہیں ہے لڑکی والوں کے گھر میں. وہاں بڑی بے شرمی سمجھا جاتا ہے ایسا کہ ہم جس گھر سے لڑکی لے رہے ہیں ان کا خرچہ اگر ہم نے کرا دیا تو یہ ہماری مردانگی کے خلاف ہے. ہم تو لڑکے والے ہیں، اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں وہ کہ ہم ان کا کیوں احسان لیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ آئے، بیٹھتے نہیں ہیں، چائے بھی نہیں پئیں گے. ٹھیک ہے رشتہ داری ہو گئی، بعد میں کھانا پینا چلتا رہے گا آپس میں. وہ یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کی ماں بہنیں آئیں، لڑکا شرماتا ہے، وہ آتا نہیں عام طور پہ، لیکن وہ بھی چلے جائے تو شرمانے کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی شرم کی بات نہیں، چلا جائے. تو لڑکی کو وہ خود تیار کرتے ہیں، دلہن بناتے ہیں لڑکے والے، اور جناب گاڑی میں بٹھا کے لے آتے. باقی پھر رشتہ داری ایک دوسرے کی عداوتیں وہ تو چلتی ہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا، ایک دھیلا بھی. اور میں نے خود وہاں تحقیق کی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جس دن بیٹی یا بہن کی رخصتی ہوتی ہے وہ غم کا دن ہوتا ہے. اس دن اپنے منہ میں نوالا اتارنا مشکل ہوتا ہے، دوسروں کی دعوت کر کے ان کو کھلانا یہ تو بہت محال، عقل سے بہت بعید ہے. اور سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. عرب کے پاس پیسہ کوئی کم ہے کیا؟ سعودی عرب میں بڑی دولت ہے عربوں کے پاس، مگر مجال ہے کہ ایک دھیلا اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کرتے ہیں. سعودی عرب میں ایک دھیلا ہی، سارا پیسہ کس سے لیتے ہیں؟ داماد سے لیتے ہیں. ہاں ایک بات ہے، اصل مسئلہ تو شریعت کا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہی مسئلہ ہے. لیکن بعض احکام زمانے کے تغیر سے بدل جاتے ہیں. آج مصیبت یہ ہے کہ یہ کام ہے لڑکے والوں کا کہ وہ لڑکی والوں کو باور کرائیں کہ تمہارا ایک دھیلا بھی ہم خرچ نہیں ہونے دیں گے، بارات آئے گی نہیں. لیکن لڑکے والے ڈھیٹ ہیں، یہ کام کرتے نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی والے ہر دھرمی شروع کر دیں نا کہ ہم نہ جہیز دیں گے، نہ بارات کا کھانا ہوگا، نہ دلہن کا جوڑا ہوگا، نہ زیور بنائیں گے، تو اس بیچاری کی شادی ہوتی نہیں. آئی بس بیٹھی رہتی ہے. لہذا جیسے مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے، فقہاء نے لکھا ہے، آپ نے اگر رشوت نہیں دی تو آپ پر ظلم ہوگا. اپنا جائز حق بعض دفعہ رشوت دیے بغیر نہیں ملتا، تو رشوت کی نیت سے کھلا پلا سکتے ہیں کہ لڑکے والوں کو میں یہ جہیز رشوت کے طور پہ دے رہا ہوں کم بختوں کا منہ بند کرنے کے لیے، تاکہ میری بیٹی کو بعد میں تانے نہ دیں. میں یہ جو زیور اپنی بیٹی کو بنا کے دے رہا ہوں
ان کمبخت کے لفظ کو مجھے بہت لوگ تانے دیتے ہیں، یہ بڑا نامناسب لفظ ہے، لیکن بتاؤ ایسے بے شرموں کے لیے میں کیا میرے تو دل کر رہا ہے میں گالیاں دوں، تو مسجد کا احترام ہے جو میں کمبخت کا لفظ بول رہا ہوں۔ ایسے کمبخت آدمی کے لیے جس میں غیرت نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، خدا کہہ رہے ہیں کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سارا خرچہ مرد کرتا ہے، تبھی تو بیوی پر اس کو حکومت کا حق دیا اللہ نے۔ یہ کمبخت پہلے دن ہی اپنے بستر پہ نہیں سوتا، اس کا ڈبل بیڈ سسرال سے چل کے آیا، پہلی رات تو نالائق اپنے بستر پہ سو جاتا، نالائق بھی نہیں بولوں اس آدمی کو تو میں کیا بولوں بتاؤ بھائی، تکیے اس کی بیگم کے گھر سے چل کے آئے ہیں، پلیٹیں ڈنر سیٹ کھانا کھا رہے ہیں نا جس نے، وہ بیگم صاحبہ کی گھر، صوفوں پہ بے شرم کو اپنے دوستوں کو بٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اپنے لیے تو چلو منگوایا تھا، اپنے دوستوں مہمانوں کو بٹھانے کے لیے صوفے وہ سسرال سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سسرال کی چائے نہیں پی جا رہی ایک قوم میں کہ غیرت کے خلاف ہے، لڑکی والوں کا احسان ہم کیوں لے، ہم مرد ہیں، ہم مرد بن کے رہیں گے، اور ایک طرف صوفے بھی آ رہے ہیں، ڈبل بیڈ بھی آ رہا ہے، سونا بھی آ رہا ہے، اتنا تولے زیور لڑکی والوں سے لیتے ہیں، پھر طلاق کی ہو جاتی ہے تو دیتے بھی نہیں، پی جاتے ہیں، اڈے چلتے ہیں، ہمارے پاس اختلافات آتے ہیں، اتنا تولے لڑکی کا باپ کہتے ہیں میں نے دیا تھا وہ بھی پی گئے، سسرال والے واپس نہیں کر رہے وہ زیور۔ تو میرے بھائی اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر شرم ختم ہو جائے نا، شرم جو چاہے گا، ہمارے معاشرے میں شرم و حیا ختم ہو گئی، تو اس لیے میں کہتا ہوں لڑکی والے اگر لڑکے والے ان باتوں پہ آمادہ نہ ہو تو لڑکی والے بارات کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، رشوت کی نیت کر لیں، بس نیت یہ کریں یہ سارے حرام خور ہیں جو میرے پاس معذرت کے ساتھ ان کمبختوں کو میں اس لیے کھلا رہا ہوں، مجبوری ہے بیٹی کی عزت بچانے کے لیے، ورنہ سسرال جائے گی ساسیں تانے دے دے کے مار دیتی ہیں، بعض نے بغیر جہیز کے شادی کی ہے، ساسوں نے تانے دے دے کے مار دیا، کمبخت لائی کیا ہے، چند چیتھڑے لے کے آئیے اپنے ساتھ، 2 جوڑے لے کر آئیے، باتیں ایسے بناتی ہیں جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو، اس طرح کے تانے ملتے ہیں عورت، تو رشوت کی نیت سے کھلا دیا کریں، کوشش یہ کریں ایسا رشتہ تلاش کریں جہاں اس قسم کی ٹینشنیں نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دیندار لوگوں کو کہنے بھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی ہمیں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی جگر کا ٹکڑا ہمارے حوالے کر دیا، بس یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته، فرمایا سب سے زیادہ قابل عزت وہ آدمی ہے جو اپنی بیٹی یا بہن کسی کے نکاح میں دے دے۔ ایک ہدیہ ہوتا ہے کسی نے آپ کو پین گفٹ کر دیا، موبائل گفٹ کر دیا، ایک ہے اپنی جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی آپ کا گھر بسانے کے لیے، تو میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ قابل عزت ایسا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والی پارٹی بھی ایگری ہو، سامنے والی ایگری نہیں ہے، آپ رشتے کا انکار کریں گے تو پھر رشتوں میں لڑکیوں کے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں رشتے کا انکار نہ کرو، رشوت کی نیت سے کھلا دو۔ بعض دفعہ لڑکے والے اوپر سے کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، نہیں ہم تو بارات اوپر سے بولنے کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، ایسے کمبختوں کو بھی دے دیا کرو جہیز، ورنہ یہ کمبخت جو ہے نا، کمبخت کو 10 سے ضرب دے دیں کمبخت کے لفظ تو بھی کم ہے ان کے لیے، ورنہ یہ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بارات کھلا رہا ہو نا، بارات میں اس کو برا بلا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مجبوری ہے ان کی، بیٹی ہے تو بیٹی والے آج کل لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، بارات بھی کریں گے، یہ بھی لوگوں کے تانوں سے، سسرال کے تانوں سے بچنے کے لیے، لیکن وہ تو کر رہا ہے مجبوری میں، آپ کس مجبوری میں جا رہے ہو بھائی؟ آپ نہیں جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے بہت قریبی رشتے دار آ جائیں بس بارات میں دکھانے کے لیے لڑکے والوں کو کہ ہاں ہم بھی ساتھ ہیں، وہی بائیکاٹ کریں گے نا تو پھر یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چچا ہی نہیں آیا شادی، لڑکے والے بعد میں کہتے ہیں چچا ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا، وہ پھر اس کے لڑکی میں پورے ساتھ پڑتے ہیں، دور کے دوست احباب اور یہ ان کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ اچھی طریقے سے؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں، اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ جو مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ارادہ شادی کرنے کا عزم کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، آئی بات سمجھ، لیکن اس بنیاد پہ رشتوں سے انکار نہ کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہیں بات چلی، بات طے ہو گئی تو لڑکے کا فون آتا ہے میرے پاس کہ وہ چونکہ جہیز دے رہے ہیں، اس کو مسالے زیادہ لگ گئے لڑکے کو، لہذا میں اس رشتے کا انکار کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ لڑکی کا کیا قصور ہے بیچاری کا، اگر اس کے ماں باپ جہیز دے رہے ہیں تو اس کی زندگی، شادی کرو، زبردستی دے رہے ہیں تو آپ اچھی طرح باور کرا دو، نہیں چاہیے پھر بھی گھسیڑ رہے ہیں تو گھسیڑ دو، آپ انشاءاللہ
کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے رہا ہے، زبردستی دے رہا ہے، تو دوسرا تو اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا نا. کسی کی چیز میں آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پابندی تو نہیں، اس سے تو اختلافات پھیلتے ہیں. ایک دفعہ اچھی طرح باور ضرور کرا دو، اچھی طرح، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اگر ہم نے نہیں دیا تو اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اوپر سے نہیں کہ ہاں بس نہیں دیں، لیکن اپنی مرضی. آپ ایک صاحب کو میں نے بڑا سمجھایا، کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، میں نے بڑا سمجھایا کہ لڑکی والوں سے جہیز نہیں مانگنا. مجھے پتا تھا لڑکی والوں کے حالات ایسے نہیں، وہ جہیز نہیں دے سکتے. لڑکے کے ابا کو بھی، لڑکے کو بھی، اس کی ماں کو بھی بڑا سمجھایا جہیز نہیں مانگنا. تو لڑکے نے تو جا کے کہا نہیں چاہیے نہیں چاہیے. لڑکے کی ماں نے جو وہاں جا کے باتیں کی نہیں ہمیں تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے آپ دینا چاہیں تو کوئی آپ کی مرضی ہے، بس ہمیں چاہیے. تو ظاہر ہے ان کا سمجھ گیا کہ چاہیے اپنی مرضی سے دینا چاہے تو یہی ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے واضح لفظوں میں باور کرا. تو پھر بھی اگر دے رہے ہیں تو لے لو، زبردستی انکار نہ کرو، اس سے اختلافات پھیلتے ہیں. بیچاری جو شادیاں لڑکیوں کی ویسے ہی نہیں ہو رہی، اور بیچاریوں کی منگنیاں ٹوٹتی ہیں اور اذیت میں وقت گزرتا ہے، اس لیے گنجائش ہے. تو خلاصہ یہ کہ بارات جو ہے نا، بارات اس پہ خرچ کرنا یہ بھی تبذیر میں داخل ہے. یہ میں تبذیر کی ڈیفینیشن کر رہا تھا نا، اس لیے کہ یہ خرچ کرنے کا محل ہی نہیں ہے. شریعت نے یہ موقع بتایا ہی نہیں ہے کہ خرچ کرو. جہاں شریعت نے بتایا ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. اور مبذرین کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ یہ شیطان کے بھائی. ولیمے پہ خرچ کریں. سمجھ میں آئی بات؟ جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. تو تبذیر بھی منع ہے، جہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں وہاں خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہتے ہیں. اور دوسری چیز ہے اسراف. اسراف کہتے ہیں خرچ تو آپ ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں اجازت دی ہے، لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اپنی حیثیت کے اندر اگر خرچ کر رہے ہیں، اپنی گنجائش کے اندر، اور خرچ بھی ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں اجازت ہے، تو جتنا چاہیں خرچ کریں، آپ کا شمار اسراف کرنے والوں میں نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی کی 5,000 روپے ماہانہ آمدن ہے، صحیح ہے نا؟ وہ جناب افطار پارٹی کرتا ہے اور 25 قسم کے کھانے رکھتا ہے افطار پارٹی، اور بلاتا 1,000 افراد کو ہے، یا افطار پارٹی کو چھوڑے ولیمہ کرتا ہے. اس نے جناب 1,00,000 روپے میں ہال بک کرایا. آمدن کتنی ہے؟ 5,000. ہال بک کرا رہا ہے سخی حسن میں 1,00,000 کا، 15 قسم کے کھانے رکھ رہا ہے، اور آمدن کتنی ہے؟ 5,000. ظاہر ہے مقروض ہو جائے گا، یا اپنے گھر بیچنا پڑے گا، یا جائیدادیں بیچنی پڑیں گی. تو اس کے عمل کو کیا کہا جائے گا؟ اسراف. حرام ہے، حرام. لیکن ایک آدمی کی آمدن ہے 1 کروڑ روپے، 50 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے. وہ اگر 1,00,000 روپے کا ہال بک کرا لیتا ہے، 15 قسم کے کھانے رکھتا ہے، بھنے ہوئے بچڑے بکرے روز لا کے رکھتا ہے، جائز ہے. اس کی تو آدھی تنخواہ ہی ہے. سمجھے؟ لہذا کسی دعوت میں جائیں، بھنے ہوئے بکرے دیکھ کر ایک دم اسراف کا حکم نہ لگا دیے کہ اسراف ہے. بوتلیں بھی ہیں، مچھلی بھی ہے، بریانی بھی ہے، چھوٹا گوشت بھی، بڑا گوشت بھی، بھنے ہوئے بکرے بھی. میرے بھائی اگر سیٹ صاحب ہیں، صحیح ہے نا، آمدن اللہ نے اچھی کی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو نعمت دی ہے اس کے اثرات اس پہ نظر آنے چاہیے. اللہ نے دولت دی ہے تو آپ کے دسترخوان سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ غریب آدمی نہیں ہیں. آپ کی سواری ایسی ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ مالدار آدمی ہے، غریب آدمی نہیں. ایک دفعہ میں نے کیا کیا، میرے پاس تھی ہونڈا نہیں، یہ جو کاواساکی 125 GTO، ایک زمانے میں بڑی زبردست بائک تھی، میں نے رکھی ہوئی تھی یہ. اور پیٹرول مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا تھا، تو بہت جب زیادہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو میں نے گیس لگوائی اس میں. کبھی گیس پہ چلاتا، کبھی پیٹرول پہ چلاتا. وہ گیس پھر کامیاب نہیں تھی، وہ ہٹانی پڑ گئی مجھے ٹینکی. مجھے دیکھا دیکھی ایک بہت بڑے تاجر نے، اتنا بڑا تاجر کہ اس کی لاکھوں روپے آمدن، میرے پاس آیا، کہہ رہا ہے حضرت مفتی صاحب آپ نے GTO 125 میں گیس لگوائی ہے. میں نے کہا ہاں یار پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، کئی سال پرانی بات ہے. تو اس نے رکھی ہوئی تھی ہونڈا 50. پہلے تو بات ہے اتنا بڑا تاجر ہے تو ہونڈا 50 کیوں رکھی ہوئی؟ ایسے پٹ کر جا رہا ہے، پٹ کر کے آ رہا ہے، اور اتنی دیر میں پہنچتا تھا. اول تو تم گاڑی رکھو، اللہ نے تمہیں 1,00,000 1.5 لاکھ روپے تو کما رہا تھا اس وقت. تو مجھے کہتا ہے کہ میں ہونڈا 50 میں گیس لگوانا چاہتا ہوں. سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے؟
یہ اللہ، یہ اس کو کنجوسی کہتے ہیں، بخل کہتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی نے تو دولت رکھی نہیں، آئی خرچ کر دی، اس لیے آپ کا کھانا جو اور ایک وقت ملا ایک وقت نہیں، کیونکہ پیسے آتے تھے رکھتے ہی نہیں تھے، سارے صدقہ کر دیتے تھے. آپ بھی اگر یا تو پیسے آ کے سارے صدقہ کر دیں، شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جو ملا کھا لیں، لیکن پیسے آئے صدقہ کرنے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی مسور کی دال کھا رہے ہیں. اسے کنجوسی کہتے ہیں، اسے سادگی نہیں کہتے. یہ کنجوسی ہے، اس کو سادگی نہیں کہتے. آپ کی آمدن 1.5 لاکھ روپے اور آپ ولیمہ کر رہے ہیں تمبو لگا کے، وہاں آپ نے ایک چکن بریانی کھلا دی، تو ظاہر ہے یہ تو غریب آدمی بھی کھلا دیتا ہے. دکھاوا مقصد نہ ہو، یہ ہو کہ لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہو. بھئی اللہ نے مجھے اگر 1.5-2 لاکھ روپے آمدن دی ہے تو میں ذرا چاہوں گا کہ تھوڑا میرا کھانے کا معیار اچھا. یہ جائز نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، بشرطے کے تکبر کی نیت نہ ہو، دوسروں کو نیچا دکھانا مقصد نہ ہو، غریبوں کو پہ اپنی بھاگ بٹھانا مقصد نہ ہو کہ تم تو دال کھاتے ہو، ہم تو کھلاتے ہی یہ کچھ نہیں. بعض لوگوں کی عادت تھی شو مارنے کی، موبائل لے لیا دکھاتے رہیں گے گھما گھما کے تاکہ غریبوں کو چڑھائے کہ میں یوں ہوں، میں یوں. اللہ کو میں پسند نہیں ہے. مقصد یہ ہو کہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو ہمارا حساب اسی حساب سے ہونا چاہیے. لباس سے پتہ چلنا چاہیے، اگر 1.5 لاکھ روپے آمدن ہے لباس اچھا پہننا چاہیے. کرتوں کی کڑھائی کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق. یہ نہیں کہ پھٹے پرانے دھوتی پہن کے آ رہے ہیں، سادگی والی زندگی گزاروں گا میں، تو یہ پسندیدہ کام نہیں. تو اس کو اسراف نہیں کہتے. آمدن کے تحت ہو، قرضے لے لے کے نہ کرے اور مشکلات میں بعد میں نہ پڑ جائے. اللہ نے کھلا حساب کتاب کیا تو سمجھ میں آ گیا. اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے نیچے نیچے خرچ کرنا، جتنی آمدن ہے اس سے کم خرچ کرنا. آمدن زیادہ ہے زیادہ خرچ کریں، آمدن کم ہے کم خرچ کریں، مقروض نہ ہو جائے انسان. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بھیک نہ مانگنا پڑے لوگوں سے. اسی کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ بیان کیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. فرمایا اپنا ہاتھ اتنا نہ روکو، اتنے کنجوس نہ بنو کہ ہاتھوں کو یہاں باندھ لو، خرچ ہی نہیں کرتے، بچا بچا کے رکھ رہے ہو. اور نہ اتنا دونوں ہاتھوں کو کھول دو کہ آنے والی کل میں لوگ تمہیں ملامت کرنے لگیں اور تم تھک ہار کے بیٹھ جاؤ، بھیک مانگنا شروع کر دو لوگوں سے. ہائے اب تو میرا نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں ادا ہو رہی ہیں، نہ کوئی علاج کا خرچہ میرے پاس، بیٹے کے ولیمے پہ اتنا اڑا دیا ہے، اتنا اڑا دیا ہے، عقیقے پہ اتنا اڑا دیا ہے کہ اب تو نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں نکل رہی ہیں اور نہ علاج معالجے کا خرچہ ہے. تو قرآن کہے گا لوگ بھی ملامت کریں گے کہ دیکھو دنیا کو دکھانے کی خاطر اتنا اڑا دیا. آج یہی ہوتا ہے، دنیا کو دکھانے کی خاطر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. وہی بات ہے نا، دکان پکوڑوں کی بات کروڑوں کی. آج کل حساب کتاب آپ دیکھ لیں کتنا کھایا جا رہا ہے. ابھی مہنگائی اتنی ہے، اس مہنگائی میں سمجھ میں نہیں آتا لوگ روزانہ ہوٹلوں میں کیسے کھا رہے ہیں. سجی جناب اور چکن، پتہ نہیں کیسی کیسی ڈشیں آ گئی ہیں. میں خود بھی کھاتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن یاد مجھے کھانے سے مطلب ہوتا ہے، نام یاد نہیں رہتا. سجی کی مجھے دل پسند کی بہت پسند آئی تھی، اس کا نام یاد رہ گیا. اپنے پیسوں سے کھائی تھی، یہ بھی بتا دوں آپ کو. اچھا خیر، تو دعوت ہوتی بھی رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ساتھی بھی دعوت کرتے رہتے ہیں. تو لیکن جس طرح سے لوگ فیملیوں کے ساتھ جا جا کے مسلسل بعض لوگ روز باہر کھاتے ہیں روزانہ، حالانکہ مجھے پتہ ہے ان کی آمدن اتنی نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. بعض دعوتوں میں اتنا اڑاتے ہیں حالانکہ پتہ ہے اس کی آمدن اتنی. ہمارے جاننے والے اتنی مشکل سے انگلینڈ سے 4-5 لاکھ روپے جمع کر کے لائے، 5-6 سال گزارے انگلینڈ میں، اور وہاں پتہ نہیں ہوٹلوں میں برتن دھوئے کیا تو 5-6 لاکھ روپے جمع کر کے لے آئے. پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی. اس وقت 5 لاکھ کی کچھ ویلیو تھی. اپنے بھائی کی شادی کی ہے، دنیا کو دکھانے کی خاطر 3-4 لاکھ روپے اس نے اڑا دیا. اب خدا کے بندو، تم اتنی محنت سے اتنا پیسہ کما کے لائے ہو شادی میں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ غریبوں کی شادی ہے. بس لوگ یہ نہ سمجھے کہ غریبوں کی شادی ہے. ایسا کیا، ایسے فنکشن، ایسے اڑائی ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد وہ پیسے ختم. اب لوگ ملامت کر رہے ہیں غریب لوگوں نے. تو غربت کا تانا بعد میں بھی دیا کیونکہ وہ سارا پیسہ تو اڑا دیا، کاروبار کے لیے پیسہ ہی نہیں بچا. 1-1.5 لاکھ میں کہاں کاروبار ہوتا ہے؟ لوگوں نے تو پھر ملامت کی، پھر بے روزگار ہو گئے. اب وہ انگلینڈ جا بھی نہیں سکے، اب گھوم رہے ہیں ادھر ہی غریب غربا بن کے. تو قرآن کہہ رہا ہے فتقعد ملومن، لوگ تمہیں ملامت کریں گے. دیکھو ملامت کی نا لوگوں نے. اگر اس وقت اپنی اوقات کو دیکھتے بولتے کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے مجھے زیادہ پیسہ نہیں دیا ہم سادگی سے شادی کر لیں گے، سادگی سے ولیمہ کر لیں گے جتنی گنجائش ہے، کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ
لم یسرفوا ولم یقتروا، ایمان والے لوگ نہ تو اسراف کرتے ہیں کہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کریں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں. اللہ نے دولت دی مگر خرچ ہی نہیں کر رہے، بچا بچا کے. ایسے لوگ بھی ہیں کئی لاکھ روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں مگر پرانی پھٹیچر گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. ایسے لوگ بھی، کپڑے ایسے پرانے سے، اور کھانا پینا بھی بچا بچا کے. اللہ کے بندو اتنی تمہاری عمریں ہو گئی، اتنا پیسہ کس کام آئے گا؟ کھا پی کے ختم کرو. نہیں، ختم نہ ہو جائے. اس لیے اللہ فرمانے ولم یقتروا، ایمان والے نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ اس کے درمیان میں رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ درمیان اعتدال سے، جسے ہر آدمی کا اعتدال مختلف ہوتا ہے. دولت مند کا اعتدال مختلف ہے، غریب آدمی کا اعتدال کی کوئی ایک ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے سب پہ لاگو ہو کہ اتنے پیسے جو ماہانہ خرچ کرے گا وہ تو معتدل ہے. جس کی آمدن زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرے، جس کی آمدن کم ہے وہ کم خرچ کرے. تو اعتدال ہر ایک کے حق میں مختلف. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا مصداق بنائے اور یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.